بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ جماعت دہم معاشی ترقی باب ہے ہمارا، لیکچر نمبر 77۔ عنوان ہمارا ٹاپک زراعت کو درپیش ہے مسائل 6 سے لے کر 11 تک پڑھنے ہیں ہم نے۔ اس میں پڑھنا ہے زرعی قرضوں کی عدم دستیابی، سیم اور تھور، اچھے ذرائع نقل و حرکت کی کمی، فصلوں کی بیماری، کسانوں کی پسماندگی، زرعی پیداوار کی قیمتیں۔ آئیے ہم ون بائی ان کو دیکھتے ہیں۔ زرعی قرضوں کی عدم دستیابی یعنی جو قرضے ہیں، اب ایک کسان غریب ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس بیچارے کو آسانی سے جو ہے نا بینک سے قرضے بھی نہیں ملتے۔ حکومت بعض دفعہ جو ہے اسکیم اناؤنس کر دیتی ہے، لیکن وہ پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے چکر لگاتے رہتے ہیں اور جو ہے وہاں اور دوسرے جو ہیں لوگوں کے ہاتھ جو ہیں ایجنٹس کے ہاتھ استعمال ہو جاتے ہیں تو ان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ زرعی قرضہ دینے والے اداروں کی کمی کے باعث کسان یہ قرضے عام طور پر آڑھتیوں اور ساہوکاروں سے لیتے ہیں، جن کی شرح سود بہت زیادہ ہوتی ہے اور کسانوں کا اتصال کرتے ہیں، جس سے کسان پریشان رہتے ہیں۔ بہت زیادہ شرح سود 15%، 20%، 30% شرح سود پہ وہ قرضے دیتے ہیں۔ اتنا تو بیچارے کماتے بھی نہیں تو وہ وہاں پہ قرضوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ہم دیکھیں گے کس طرح جو ہے گورنمنٹ اور جو ہے عوام ان کے لیے کر سکتی ہے۔ سیم اور تھور، ہماری زرعی زمین کا بہت بڑا حصہ سیم اور تھور کی وجہ سے قابل کاشت نہیں رہا۔ اس کے علاوہ ہر سال بہت سی زمین کٹاؤ کا شکار ہو رہی ہے، جس سے زرخیز رقبہ کم ہو جاتا ہے۔ کٹاؤ سے مراد ہے زمینی کٹاؤ سے مراد جو دریا نہریں بہہ رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زمین قریب والی زمین وہ پانی میں شامل ہوتی رہتی ہے، دریا کا پارٹ چوڑا ہوتا رہتا ہے گہرا ہونے کے بجائے، اس وجہ سے بہت ساری زمین جو ہے اس میں جو ہے نا کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ اچھے ذرائع نقل و حرکت کی کمی، اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ جن ملکوں کی اگر ترقی دیکھنی ہو تو وہاں پہ ذرائع عام طرف دیکھے جاتے ہیں کہ یہاں کھیت سے لے کر شہر تک اور شہر سے لے کے بڑے شہر تک کیا ہے ذرائع آمد و رفت کیسے ہیں، کتنی تیزی سے جو ہے کسان کا اجناس جو ہے وہ جو ہے بڑی اور مین منڈی تک پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں دیہاتوں سے منڈیوں تک زرعی اجناس غیر ترقی یافتہ ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے پہنچانا بہت مشکل ہے۔ کسانوں کے لیے منڈیوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے آڑھتی ان کو مناسب معاوضہ نہیں دیتے، جن سے ان کی مالی حالت بھی کمزور رہتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کسان جب اپنی فصل لے کے قریبی آڑھتیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ وہاں جو ہے نا ان کی فصل جو ہے نا 1-2 دن سفر میں ٹائم کافی لگ جاتا ہے، جس سے وہ جس کی جو ہے خوبصورتی بھی متاثر ہوتی ہے، اس کی جو ہے تازگی بھی متاثر ہوتی ہے، تو وہ قیمت بھی نہیں ملتی بیچاروں کو۔ اگر ذرائع آمد و رفت اچھے ہوں، مضبوط اور پکی سڑکیں ہوں اور جو ہے ٹرک، چھوٹے ٹرک بڑے ٹرک موجود ہوں، تو وہاں کسان کے کھیت سے لے کے وہاں تک جو ہے فصل کو پہنچانے سے ان کو اچھی پیداوار بھی اچھی ہوگی اور جلدی پہنچے گا اور پروفٹ بھی اچھا ملے گا۔ کسانوں کی پسماندگی، ناخواندگی کسانوں کی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ ہے کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بیچارے بیک ورڈ ہیں۔ اس بنا پر وہ نہ تو زراعت کے جدید طریقے سیکھتے ہیں اور نہ ہی بہتر پیداوار کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ زرعی پیداوار کی قیمتیں، پاکستان میں صنعتی اشیاء کی نسبت زرعی پیداوار کی قیمتیں بہت کم ہیں۔ کسان کاشتکاری کی بجائے دیگر ملازمت اور کاروبار پر ترجیح دیتے ہیں، جس سے زراعت متاثر ہو رہی ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو اجناس ہیں ان کی وہ پراپر جو انٹرنیشنل لیول کی قیمتیں وہ نہیں ہیں، آلدو کہ حکومت جو ہے سپورٹی پرائس بھی ان کو دیتی ہے تو لیکن جو ہے ریلیف بھی دیتی ہے، لیکن وہ اس کا نہیں ہوتا کہ کسان کی حالت بہتر ہو سکے۔ تو آپ لوگ جو یہ سارے کے سارے 11 پوائنٹس یاد کریں گے، آپ کی بک جو ہے لانگ کوسچن نمبر 7 ہے، اس کا آنسر ہے، تو آپ نے اس کو یاد کرنا۔ السلام علیکم۔